بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اہلا وسہلا آپ سب طالب علموں کو کلاس نمبر 6 کتاب التوحید کا درس نمبر 5، اس میں میں اہلا وسہلا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا دل سینہ اسلام کے لیے، توحید کے لیے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ چیپٹر جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بہت ہی اہم چیپٹر ہے، جس طرح تمام چیپٹرز اس کتاب کے اہم ہیں، لیکن آپ نے توجہ سے جس طرح پہلے چیپٹر سنے ہیں اس کو بھی بالکل اسی طرح سننا ہے۔ باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کا بیان کہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تبارک و تعالی۔ اب آپ سے سوال ہے جناب، غور کیجئے کہ اس چیپٹر کو شیخ رحمہ اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں یہاں پر؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ جب انہوں نے توحید کی حقیقت بیان کر دی، توحید کی فضیلت بیان کر دی، اس کا ضد جو ہے شرک، اس سے خوف کے بارے میں وضاحت کر دی کہ اس سے بچنا ہے، اس سے ڈر رہنا ہے، تو جب آپ پکے موحد بن جائیں گے، توحید کو تحقیق کرنے والے، شرک سے بچنے والے، تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو بھی توحید کی طرف دعوت دیں، توحید جان کر، توحید سمجھ کر اب آپ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں بھی، یہ بھی آپ کی ایز اے مسلم ذمہ داری ہے۔ تو یہ جناب یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے یہ بیان کرنا چاہا کہ سب سے پہلے جو دعوت دی جائے گی وہ توحید کی دعوت دی جائے گی۔ ہمارے یہاں سوسائٹی میں بہت سے لوگ کچھ اخلاق کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کچھ مورل ویلیوز کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ تأمل کریں، کائنات پر سوچیں، غور و فکر کریں، پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت دینی ہے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور انشاءاللہ اب ہم اس کے بارے میں دلائل بھی جانیں گے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے 3 دلائل اس چیپٹر میں ذکر کیے۔ 3 دلائل میں سے ایک قرآن کی آیت ہے اور 2 احادیث ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان کا معنی اور مفہوم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتا ہوں۔ تو دیکھیے سبیلی کا معنی کیا کہ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی طریقہ دعات کا ہونا چاہیے، داعی کا ہونا چاہیے، توحید کی طرف بلانے والوں کا ہونا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے میرا؟ ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، مطلب اپنے کسی ایجنڈے کی طرف نہیں، اپنی کسی خاص مقصد کی طرف نہیں، اپنی کسی پارٹی یا اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنے کی نہیں، بلکہ میری دعوت کا اساس ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ پھر فرمایا علی بصیرۃ، بصیرت سے کیا مراد ہے؟ 3 چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایک کہ علم کے ساتھ، یعنی شرعی علم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی وحی آیا کرتی تھی، تو شرعی علم ضروری ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ دوسرا جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کا حال بھی جاننا چاہیے کہ میرے مخاطب کون لوگ ہیں، میرے سامنے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیا سوالات ہو سکتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا شبہات ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا حکمت ہونی چاہیے۔ تو بصیرت میں علم بھی آ جاتا ہے، حکمت بھی آ جاتی ہے، اور جو لوگ آپ کے سامنے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے یہ بھی اس سب میں شامل ہے۔ انا ومن اتبعنی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میں اور میرے پیروکار دعوت اللہ کی طرف دیتے ہیں اور وہ بصیرت کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں مجھے اور آپ کو طریقہ مل گیا کہ جب اللہ کی طرف دعوت دینی ہے تو پہلے اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور دوسرا بصیرت اور علم کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دینی ہے، نہ علمی میں اور لا یعنی امور کی طرف اور غیر ضروری امور کی طرف لوگوں کو دعوت کا آغاز نہیں کرنا۔ تو یہ ہمیں پہلی دلیل سے معلوم ہوا۔ دوسری دلیل یہاں پہ جو بیان فرمائی وہ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف اور کہا کہ شروع میں انک تأتی قوما من اہل کتاب، کہ دیکھو یاد رکھو تم ایک اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو۔ کیوں یہ بات کہی؟ تاکہ تم ان کے افکار کو جان لو۔ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو کسی رب کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ مجھے سچا نبی نہیں مان رہے، وہ دیگر انبیاء کرام کو میں سے بعض کو مانتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کے پیروکار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو تم ان کو اچھی طرح ان کے بارے میں جان پڑتال کر لو۔ پھر فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں سے منہج مل گیا، تو کہا کہ سب سے پہلی بات جس کی طرف تم نے ان کو دعوت دینی ہے وہ اس بات کی گواہی کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تبارک و تعالی۔
فرمایا اگر تمہاری اس بات کو مان لیں تو پھر نماز کا بتانا، زکوٰۃ کا بتانا اور دیگر امور کا بتانا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اس کی توحید ہی درست نہیں تو یہ اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور داعی کو بھی یہ بات مل گئی کہ جناب بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی مختلف تزکیہ نفس کریں، مختلف ان کی عبادات پہ توجہ کریں، یہ سب اچھی بات ہے، لیکن اگر توحید پہلے ذکر نہیں ہوئی، ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے، تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ کیوں؟ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ باتیں توحید کی دعوت کو قبول کر لیں، پھر تم جو ہے اگلی بات ان کو بتانا۔ تو یہاں پہ دعوت کا طریقہ مل رہا ہے، دعوت کا منہج مل رہا ہے، علم، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، پہلے توحید اور پھر دیگر امور کی طرف ان کو بلایا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر واضح طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعوت کا طریقہ بتایا، اور ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس بات کا بیان کہ لوگوں کو دعوت دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف آنے کی۔ تیسری دلیل جو ہے وہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جو انہوں نے فتح خیبر کا جو تفصیلی واقعہ ہے جو انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جھنڈا جو ہے ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے! یعنی میں اور آپ بھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس میں کمال نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کمال جو ہے وہ جملے میں ہے وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کو ان کے ہاتھوں پہ فتح دے گا۔ تو پوری رات لوگ سوچتے رہے کون خوش نصیب وہ شخص ہوگا۔ صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہاں ہیں علی بن ابی طالب؟ فرمایا کہ رسول اللہ ان کی آنکھوں میں چوٹ ہے۔ فرمایا کہ بلا کے لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں لگایا اور دعا دی، اور ایسے ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی جیسے کہ آج تک اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا پکڑایا، اور پھر وہ فتح خیبر کا واقعہ ہے۔ تو اس میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ادعوہم الی الاسلام، جب ان کے سامنے آ جاؤ، آمنا سامنا ہو جائے تو ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور بتانا ان کو کہ کیا تم پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقیقت اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا کہ جب جنگ کے موقع پر بھی جب ان کے سامنے آ جاؤ تو انہیں پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا۔ اور اسلام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے سر خم تسلیم کر لینا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ جو ان پر واجب ہے اس کے بارے میں ان کو بتانا، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی توحید کا اقرار کیا جائے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے کر آیا جائے، اور اس کی طرف پھر اس کے بعد جو ایمان لے کر آ گئے وہ لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیں۔ تو اس چیپٹر میں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ 2 احادیث اور ان میں لانے کی وجہ بہت خوبصورت ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا کرتے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینی ہے، اور یہ بات ان 2 احادیث سے بالکل واضح ہے۔ اور دوسری حدیث کے آخر میں ایک جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ غور کیجئے، دعوت توحید کے نتیجے میں اگر کوئی شخص ہدایت پر آ جائے تو جو دعوت دینے والا ہے اس کو کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی قسم اگر تمہارے ہاتھوں ایک شخص بھی ہدایت کی راہ پر آ جائے تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حمر النعم، میم کے اوپر یہاں پہ سکون ہے، حمر نہیں پڑھ دینا۔ حمر جو ہوتا ہے وہ گدھے کی جمع ہوتی ہے، حمر یہ لال سے مراد ہے کہ لال سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور یہ سب سے زیادہ مرغوب اونٹ ہوا کرتے تھے عرب کی نظر میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص توحید کی طرف اگر آ جائے، ہدایت کی طرف آ جائے، اے علی رضی اللہ عنہ تمہارے ہاتھوں
تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ آج کل اگر ہم کہیں تو ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے جناب فلیٹس ہیں اور پراپرٹیز ہیں. ہم کہہ دیں گے کسی سے کہ اگر تمہارے ہاتھوں ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے تو تمہارے لیے یہ کئی سینکڑوں مرسڈیز اور کئی سینکڑوں BMW وغیرہ وغیرہ ان سے بہتر ہے. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس طرح کا جملہ اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ یار میں نے اصل کوشش یہ کرنی ہے کہ لوگ میری طرف میرے ہاتھ پر ان کو ہدایت ملے. میں نے اصل ایفرٹ اس میں لگانی ہے کہ کیسے میں لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤں, کیسے میں لوگوں کی اصلاح کر سکوں. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں توحید کے اندر, کہیں کہیں ہمارے یہاں اس میں غلطی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں میں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, یہ کام شرک والا عمل ہے, یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے اور اس کام کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں اور کوتاہیاں ہیں. چونکہ ہم بھی پوری کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس لیے بہت سی چیزیں آگے آئیں گی, اس لیے میں ان کو بھی بیان یہاں پر نہیں کر رہا ہوں قصداً. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے اور لوگوں کو توحید کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دینے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.